بالله كم تستطب القروح. ذوالحجہ. تو ذوالحجہ جو ہے وہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کیونکہ پھر شروع ہو جائے گا، تو آپ کو اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا کرنا ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے بندوں کے لیے فرما برداریوں کے موسم بنائے ہیں کہ وہ ان میں کثرت سے نیک اعمال کریں اور ان کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں جو ان کو ان کے رب کے قریب کرتے ہیں. تو ان فضیلت والے موسموں میں ایک موسم عشرہ ذوالحجہ کا بھی ہے. یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر واللیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان دنوں کی یا راتوں کی قسم کھانا ہی ان دنوں کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی ہے. تو بندے سے کیا مطلوب ہے، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم سے یہ بات مطلوب ہے کہ ہم ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں، نیک اعمال کی خوب کثرت کریں اور اچھے طریقے سے ان دنوں کا استقبال کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم عشرہ ذوالحجہ کا استقبال کس طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، سچی توبہ کر کے. سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ توبہ. توبہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کرنا. جب کوئی کپڑا صاف ہو جاتا ہے تو ہی اس کا اصل رنگ نکھرتا ہے، تبھی اس کے اوپر جو بیل بوٹے ہوتے ہیں یا اس کے اوپر اگر کوئی رنگ کرنا ہو، کوئی پینٹ کرنا ہو، کوئی اس کو کلر کرنا ہو تو وہ صحیح طور پر نظر آتا ہے. تو ان دنوں کا استقبال سچی توبہ کے ساتھ. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اور توبہ میں بندے کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم سب کے سب اے مومنو اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. دوسری بات یہ ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے. جیسے آپ کے پاس بہت سارا مال آ رہا ہے، وقت جو ہے وہ تو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ سمجھے کہ ڈھیر اور ڈھیر مال آ رہا ہے. اب آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ اس مال کو کس طرح فائدہ مند جگہوں پر استعمال کیا جائے. بالکل اسی طرح کہ اپنے آئندہ 10 دنوں کے اوقات کو کہاں پر استعمال کیا جائے، کہ اس میں کیا کیا مزید کروں گی جو آج کل نہیں کر رہی. یعنی وہ اگلے 10 دن آپ کے ان دنوں سے مختلف ہونے چاہیے، زیادہ بہتر ہونے چاہیے. اور جو شخص سچی نیت رکھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رستہ ضرور دکھاتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنا رستہ دکھاتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کی طرف آنے کا رستہ مل جاتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ جہاں ہم نے ان دنوں میں نیک اعمال کرنے ہیں وہاں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، یعنی خاص کوشش کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ فرما برداری اللہ کا قرب عطا کرتی ہے اور گناہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے. تو انسان یقینی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہو، تو پھر ہمیں نیکیاں کرنے کے علاوہ گناہوں سے بچنا بھی ہے. تو جو شخص یہ جان لیتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو وہ پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اہم بات یہی ہے کہ ہم نے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو گنوانا نہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.
اس عشرے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک خاص دن ہے جس میں سب سے زیادہ انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ ہے عرفہ کا دن، جس دن حج ہوتا ہے، جس دن اس دن کی تکمیل ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا یہ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے تھے۔ تو عرفات کا دن جو ہے یہ معافی کا دن ہے، حج کا دن ہے، اور اس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حاجی وہاں جا کر کسی اور کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں اور خاص طور پر بخشش کی تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ اس لیے کبھی کوئی حج پہ جانے والا اگر آپ سے یہ پوچھے کہ میں آپ کے لیے وہاں کون سی دعا کروں تو آپ اسے خاص کہیں کہ میرے لیے تم عرفہ کے دن بخشش کی دعا کرنا، کیونکہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہونے والے جس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ سفارش قبول ہو جاتی۔ اب عرفہ کا دن تو عرفات والوں حاجیوں کو ملتا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی نظر کرم ان پر ہے تو ہماری طرف بھی کر دیجئے۔ تو اس دن آپ یعنی کہ خاص دعا کیجئے اپنے لیے۔ لیکن اس دن کا خاص عمل بھی ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنا۔ حاجی روزہ نہیں رکھتے اس دن، ان کے لیے منع ہے، لیکن جو غیر حاجی ہیں وہ عرفہ کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بھی معافی ہو جاتی ہے۔ ابو قتادہ انصاری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ دن کتنے گناہوں کا کفارہ؟ پچھلے سال کا اور اگلے سال کا۔ تو اس سے انسان کو خاص خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کے بوجھ ہلکے ہو گئے۔ پھر یہ آگ سے آزادی کا دن بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، یعنی وہ قربت والا وقت ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ بخشش کے ارادے سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں۔